دوستو میں ہوں وصال، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ خبر یہ ہے امریکی حملے کے جواب میں ایرانی حملے سے امریکی کئی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں، 1 درجن سے زائد امریکی فوجی سعودی ایئر بیس پر ایرانی حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ حملہ بہت ہی شدید تھا۔ ایرانی میزائل اور ڈرون کے جوابی حملوں نے سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ جی ہاں، سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس کو، جس میں کم از کم 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بعد میں جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ بھی سامنے آ رہی ہے بات ہے کہ اس میں سے امریکی فوجی زخمی ہوئے ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے، اور طیاروں کے ساتھ ہی جو عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ آپ سوچیں کہ امریکی طیارہ، بہت مہنگے طیارے ہیں یہ، اور فوجی یہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ اسرائیلی کارروائیوں کے چند گھنٹوں بعد ہوا ہے، جن میں ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 2 امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں کم از کم 1 درجن فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ اب آپ سوچیں، یہ خود امریکی جو افسران ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، جبکہ بعد کی اطلاعات کے مطابق زخمیوں کی تعداد 15 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بتایا۔ اس حملے میں بیس پر موجود کئی ری فیولنگ طیاروں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور مزید رپورٹس میں E3 اسے بتایا گیا کہ یہ جو E3 جو فیولنگ یعنی کہ جو اس میں طیارے ہوتے ہیں، کئی ری فیولنگ طیارے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی ہوتا ہے ری فیول کرنا، تو ان میں کافی اہم ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اگر ان کا ناکارہ ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر یہ اب فعال نہیں رہے، غیر فعال ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ سیدھے طور پر کہیں نہ کہیں جو امریکی صلاحیت اس میں کافی کمی آ گئی ہے۔ تو E3 بتایا گیا، یہ ایک سینٹری کمانڈ طیارہ ہے۔ E3 سینٹری کمانڈ طیارہ ہے، ممکنہ طور پر کافی حد تک متاثر بھی ہوا ہے۔ اس کی تصویر بھی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ یہ حملے اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے، جن میں ایران کی جوہری یعنی نیوکلیئر اور صنعتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا، جن میں یزد میں یورینیم پروسیسنگ فیسلٹی اور خنداب ہیوی واٹر کمپلیکس، اور اصفہان و خوزستان میں بڑے اسٹیل پلانٹس بھی شامل ہیں۔ اس حملے نے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب علاقوں اور تہران، کاشان اور اہواز جیسے شہروں کو بھی متاثر کیا، جبکہ ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ وہ ان حملوں کی بھاری قیمت وصول کریں گے۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں ایک طرفہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو یہ اس طرح سے کوشش نہیں کی ہے کہ آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ ہاں ایران کا اس میں نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایران کا بھی بے شک نقصان ہو رہا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو امریکہ یا اسرائیل ہفتے بھر کی بات کرتے تھے، چند گھنٹوں کی بات کرتے تھے، وہ 1 مہینے لگ بھگ اس جنگ کو ہو چکے ہیں، اور ایران ہر حملے کا اسی پرزور انداز میں جواب دے رہا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ کشیدگی بڑھنے سے 1 دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کو تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ وزیر دفاع جو پیٹ ہیگست ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی فوج کو غیر مؤثر بنا دیا گیا ہے، یعنی وہ اب کسی کام کی نہیں رہی ہے۔ واشنگٹن نے 28 فروری کو ہی ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے بعد سے بڑھتے ہوئے جانی نقصانات کی اطلاع دی ہے، جس میں 13 امریکی فوجی ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ خود واشنگٹن کی اپنی جانکاری ہے، لیکن اس کے بعد جو شروعاتی جانکاری تھی، اب لگاتار اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسے امریکی باڈی بیگز کہتے ہیں، یعنی کہ امریکہ پہنچنے والے باڈی بیگز جو ہیں، یعنی جن میں امریکی فوجی جب وہ جنگ میں مارے جاتے ہیں تو ان کو جو ریٹرن کیا جاتا ہے، ان کے ڈیڈ باڈیز کو باڈی بیگز کہتے ہیں۔ اس سے کافی سرگرمی مچی ہے، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ پورے امریکہ میں، دوسرے یورپی ممالک میں تو ہو رہے ہیں، پورے امریکہ میں بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ پرشاسن کے خلاف زبردست احتجاج چلے۔ اس کا ویڈیو میں الگ سے بنا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں اور امریکہ کے الگ الگ شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل کر اس ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کی جو ہے نفی کر رہے ہیں، اسے بالکل پسند نہیں کر رہے ہیں، اور وہاں تک تو اب تو کیمپین یہ بھی چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار سے ہٹایا جائے، مطلب اس طرح کے حالات بن گئے۔ بہرحال ہم آپ کو یہ خبر دے رہے تھے کہ کس طرح سے ایران نے جوابی حملہ کیا ہے۔ واشنگٹن مغربی ایشیا میں مزید فوجی تعیناتی کی تیاری بھی کر رہا ہے، جس میں 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے کم از کم 1000 پیراٹروپرز اور ہزاروں مریض شامل کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس سے پہلے بھی خبر آپ کو ہم دے چکے ہیں، لیکن اب جو جانکاری آ رہی ہے کہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس طرح سے ابھی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے، یا اسٹریٹجی ہے کچھ الگ طرح کی، کہ اس کا باضابطہ جو ہے اس کا استعمال ابھی ان مریض کا ہو، چونکہ ایران جس طرح سے حوصلے دکھا رہا ہے، اور ایران نے جس طرح سے اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس 10 لاکھ جو جوان ہیں، فوج کے جوان، وہ تیار ہیں، اینڈ وی آر ریڈی ٹو ویلکم امریکی۔ وہ یہ بھی اپنی کئی ویڈیو میں کہہ چکے ہیں، ایرانی فوجی افسران کے امریکہ کے جو لوگ یہاں آئیں گے گراؤنڈ انویشن کے لیے، وہ یہاں سے واپس نہیں جا پائیں گے، مطلب زندہ واپس نہیں جا پائیں گے۔ اس طرح کی بھی ہم کیا سامنے آ چکی ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ کیا گیا، ایران کے ذریعے سے حملہ کیا گیا، اور اس حملے میں بے شک یہ پرنس سلطان ایئر بیس سعودی عرب میں ہے، لیکن اس میں نشانہ امریکی اہداف ہے۔ امریکی فوجی اڈا جو ہے وہ ہدف ہے، وہ نشانہ ہے، وہ ٹارگٹ ہے، اور امریکی فوجی وہ ٹارگٹ ہے، اور جتنے بھی وہاں پر امریکی ایئر فورس کے جو وہاں پر
जेट्स थे, फाइटर जेट्स थे या फ्यूलिंग जेट्स थे, वो निशाने पर हैं। और ये बताया जा रहा है कि एक जो रिफ्यूलिंग जेट है उसकी एक की कीमत 600 मिलियन से कहीं ज़्यादा है। तो इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है ईरान के इस ताज़ा हमले में।